مذہب عوام کی افہیم ہے۔ آپ نے یہ فکرہ سنا ہی ہوگا، کارل مارکس کا انتہائی مشہور فکرہ ہے، اور جتنے لوگ کارل مارکس کے بارے میں جانتے ہیں کم سے کم انہوں نے یہ فکرہ ضرور سنا ہوگا، چاہے انہوں نے داس کیپٹل، کمیونسٹ مینیفیسٹو، مارکس کی اور کوئی کتاب پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، یہ فکرہ انہوں نے لازمی سنا ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں بھی اتنا ہی غصہ چڑھا ہوگا جب آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا جتنا میرے دل و دماغ میں چڑھا تھا جب میں نے یہ فکرہ پہلی دفعہ سنا۔ مارکس کا مطلب کیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ عوام کی افہیم ہے، مطلب اوپیم ہے۔ اوپیم تم اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یا ہم تو نہیں استعمال کرتے، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وہ نشہ کریں۔ تو کیا مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک قسم کا نشہ ہے؟ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ لڈوگ فیورباخ نے ایک بہت ہی دلچسپ کتاب لکھی، جس کو میں ایک بڑی منفرد کتاب اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ لڈوگ فیورباخ ایک نان بلیور تھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کبھی ایتھیسٹ نہیں کہتے تھے، مگر ایک نان بلیور تھے، اور ایک نان بلیور کے قلم سے ایک ایسی کتاب نکلے کہ جس کے اندر مذہب کی اپریسیشن ہو، اس کو ایک منفی قوت نہ سمجھا جائے بلکہ ایک مثبت قوت سمجھا جائے۔ یہ بڑی منفرد قسم کی بات ہے، میں کم سے کم اس طرح دیکھتا ہوں اس کو، کیونکہ لڈوگ فیورباخ نے یہ تبصرہ کیا، تجزیہ کیا، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں، مگر اس کا تجزیہ یہ تھا کہ انسان کی جو دلی خواہشات ہیں، انسان کی جو ایسپریشنز ہیں، ڈریمز ہیں، خواب ہیں، وہ انسان کے ذہن سے باہر نکل کر ایک ایکسٹرنل شکل اپنا لیتی ہیں، یعنی کہ وہ ہم سے باہر نکل کر ایک ہمارے ہی سامنے ایک قسم کا آئینہ بن جاتی ہیں۔ اور وہ آئینہ کیا کہ انسان جو صفتیں انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ علم ہو، میں چاہتا ہوں کہ جو میں کرنا چاہوں وہ میں کر پاؤں، میرے پاس کچھ پاور ہو، کچھ ایفیکسی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ اچھی زندگی سے میری مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکوں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ انصاف پسند ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سماج کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو آپ ان کی حد پہ لے جائیں گے، ان کو انفینٹی، ان کو ایبسولوٹ پہ لے جائیں گے، تو یہ وہ صفتیں ہیں جو کہ خدا کے اندر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا، اسلام میں ہم ہمیشہ یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی 99 مختلف نام ہیں، اور وہ 99 مختلف نام جو ہیں وہ کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں، رحمان، رحیم وغیرہ۔ آپ نے سنا ہے یہ، میرا خود نام تیمور رحمان ہے، یہ رحمان کا مطلب جو رحم کرے، تو یہ ایک صفت ہے، کمپیشنیٹ ہے۔ تو ان صفتوں کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فیورباخ نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم عبادت میں یہ فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم پیغمبروں کی جو دی گئی سنت ہے اس کو اپنے اندر، اپنے دل کے اندر اتارنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم انہی صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے انصاف کر سکیں، ہم علم حاصل کر سکیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں، ہمارے اندر ایک ایفیکسی ہو۔ ظاہری بات ہے ہم کبھی بھی اومنی پوٹنٹ، اومنیسینٹ یا اومنی پریزنٹ تو نہیں ہو سکتے، تو صرف خدا کی ہستی یہ کوالٹیز رکھتی ہے، مگر ہم یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے بہتر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ اس کا شاید ہم 0.1% بھی نہ کر سکیں، 0.00001% بھی نہ کر سکیں، مگر ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر کریں۔ لہٰذا وہ صفتیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، در حقیقت فیورباخ یہ کہتا ہے، ہمیں یہ سبق دلاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کر سکیں۔ لہٰذا فیورباخ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ اس لیے نہیں کہتا، بیکاز ٹو ڈینائی گاڈ از ٹو ڈینائی ہیومینٹی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی مشن ہی نہیں ہے، تو تب میں بہتر انسان کیسے بن سکتا ہوں؟ ریلیجن ہمیں ایک گول دیتا ہے، ایک ماڈل دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بہتر انسان بننے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک بہتر انسان بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ میں کون سی صفتیں، اپنے سماج میں کون سی صفتیں پیدا کرنی پڑیں گی، کون سی پراپرٹیز پیدا کرنی پڑیں گی، کون سی کوالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیورباخ نے جو مذہب کے اعتبار سے جو بات کی
اس نے ایک طرف تھیولوجی کو تو تنقید کا نشانہ بنایا، اپنے زمانے کی چرچ کو تو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر ریلیجن کے اندر سے اس کو ایک پیغام ملا جس کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ درست پیغام ہے، انسانیت کا پیغام تھا، وہ ایک دوسرے سے محبت کا پیغام تھا، ایک دوسرے سے انصاف کا پیغام تھا، ایک دوسرے کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا پیغام تھا۔ مطلب ہے کہ کسی ایک دوسرے کو اوپریس نہ کیا جائے، ہر انسان جو ہے دوسرے انسان کو انسان سمجھے، اپنے آپ کا برابر سمجھے۔ یہ سب پیغامات جو تھے وہ لڈوگ فیورباخ سمجھتا تھا کہ درست پیغامات تھے اور ہمیں ریلیجن سے مل رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں لڈوگ فیورباخ کی بڑی پازیٹیو اپریزل تھی۔ 1841 میں اس کی کتاب شائع ہوئی، دی ایسنس آف کرسچینٹی، اور اس کتاب کا کارل مارکس پہ بڑا گہرا اثر ہوا۔ لہٰذا جب کارل مارکس نے 1843 میں اپنی کتاب لکھنی شروع کی جس کا نام تھا A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right، یعنی کہ ہیگل کا جو حقوق کا فلسفہ ہے اس پر ایک تنقیدی جائزہ، تو اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارل مارکس لڈوگ فیورباخ کی جو تھیوری ہے اس سے انتہائی متاثر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کارل مارکس لکھتا ہے مذہب اس دنیا کی عمومی تھیوری ہے، اس کا قاموسی لب لباب ہے، معروف صورت میں اس کی منطق ہے، اس کا روحانی نقطہ احترام ہے، اس کا جوش و خروش، اس کی اخلاقی منظوری، اس کا رسمی تکملہ اور اس کی تسلی و دلاسے اور جواز کی آفاقی بنیاد ہے۔ یہ انسانی جوہر کا شاندار ظہور ہے کیونکہ انسانی جوہر نے ابھی تک کوئی سچی حقیقت حاصل نہیں کی۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کارل مارکس کیا بات کہہ رہا ہے۔ مارکس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی جوہر کا شاندار ظہور ہے کیونکہ انسانی جوہر نے ابھی تک کوئی سچی حقیقت حاصل نہیں کی۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ انسانی جوہر نے ابھی تک کوئی سچی حقیقت حاصل نہیں کی، انسان کی ایسنس نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں۔ یہ انتہائی فیورباخین سینس میں کارل مارکس نے فکرہ استعمال کیا ہے، اور اس کی مراد یہ ہے، فیورباخ یہ کہتا تھا کہ جب انسان اس بات کو سمجھ جائے گا کہ مذہب جو ہے در حقیقت وہ انسانوں کے بارے میں ہے، کہ انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، انسان نے کیا بننا ہے، جس کو فیورباخ کہتا تھا دی اینتھروپولوجیکل کنسیپشن آف گاڈ، کہ یا دی اینتھروپولوجیکل کنسیپشن آف ریلیجن، یا دی اینتھروپولوجیکل ایسنس آف ریلیجن، کہ مذہب جو ہے در حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے بارے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب خدا کے بارے میں، ایکچولی ایک طرح سے مذہب جو ہے وہ آئینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم بننا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے خواب ہیں کہ ہمارا سماج ہو۔ تو فیورباخ یہ کہتا تھا ہمیں کہ ہم نے اس چیز کو پہچاننا ہے کہ اس شیشے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے سے علیحدہ نہیں کسی چیز کو دیکھ رہے، کسی مخلوق کو دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یعنی کہ مذہب جو ہے در حقیقت انسانوں کے بارے میں ہے کہ انسانوں نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو پہچان جائیں گے، فیورباخ کہتا ہے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے نا، بڑی ہیگیلین سینس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو بھی ساتھ ہی پہچان جائیں گے کہ انسانی تاریخ کا اصل سبجیکٹ جو ہے وہ ہم خود ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہیگیلین سینس میں کہ آپ کو یاد ہوگا ماسٹر سلیو ڈائلیکٹک میں جو غلام ہے وہ اس بات کو نہیں پہچانتا کہ تاریخ جو ہے وہ اس نے خود بنائی ہے، اور جو آقا ہے وہ تو اس نے تو تاریخ بنائی ہی نہیں ہے۔ اس کو ایک وقت لگتا ہے، اور ایک وقت کے بعد غلام جو ہے اس چیز کو پہچان جاتا ہے کہ اصل میں انسان خود ہی سبجیکٹ آف ہسٹری ہے، اور غلام خود ہی سبجیکٹ آف ہسٹری، ان دا سینس کہ تاریخ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم پر کیا جاتا ہے، تاریخ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ باہر سے ہم پر مسلط کیا جاتا ہے، تاریخ اور کچھ بھی نہیں سوائے انسانوں کے عمل کا نام۔ تو ہم اپنے اعمال کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم تاریخ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اجتماعی طور پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں تو ہم تاریخ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تاریخ کا جتنا تصور فلاسفرز نے دیا، انہوں نے ایسا ہی تصور ہمیں دیا جیسے کہ تاریخ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم پر کی جاتی ہے، مسلط کی جاتی ہے، اور ہم اس کا شکار ہیں، ہم اسے بچتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی وہ قدرتی قوت ہے جو ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے، یا وہ کوئی آسمانی قوت ہے جو ہمارے اوپر، انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، وی آر دا سبجیکٹ آف ہسٹری، یعنی کہ ہم ہی اپنی تاریخ کے اصل مصنف ہیں، وی آر دی آتھرز آف ہسٹری۔ تاریخ صرف ہمارے اعمال کا نام ہے اور کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔
تو ہم اگر اپنے اعمال تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو تاریخ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ تاریخ بنیادی طور پہ ہمارے ہی اعمال کا نام ہے اور کسی اور چیز کا نام نہیں۔ تو فیورباغ اس کو اس سینس میں لیتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو پہچان جائیں، کیونکہ یورپ میں اس زمانے میں بھی مذہب کا بڑا اثر تھا، اب تو بہت کم رہ گیا ہے، مگر میں 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں جب کافی اثر تھا یورپ پر مذہب کا، ابھی بھی کافی اثر تھا، اگرچہ رینیسانس اور انلائٹنمنٹ اور یہ ساری چیزیں بھی ہو چکی تھیں، مگر مذہب کا اپنا اثر مکمل طور پہ جس طرح آج ہے اس طرح سے ٹوٹا نہیں تھا۔ تو فیورباخ یہ کہہ رہا تھا اس زمانے کے اندر، مڈ 19 سینچری کے اندر، 1841 کے اندر، کہ اگر ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ مذہب ایک قسم کا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اس چیز کو پہچان لیں گے کہ ہم خود در حقیقت سبجیکٹ آف ہسٹری ہیں۔ تو مارکس بھی اسی سینس میں کہہ رہا ہے، فیورباخین سینس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس چیز کو پہچانتے نہیں ہیں کہ انسانی جوہر کا شاندار ظہور مذہب ہے، مگر ایک ایسے انسانی جوہر جس نے ابھی تک اپنے آپ کو سچی حقیقت سے پہچانا نہیں، اس بات کو نہیں پہچانا کہ تاریخ کا اصل مصنف انسان بذات خود ہے، تاریخ کا اصل سبجیکٹ انسان خود ہے۔ مارکس جاری رکھتا ہے کہ چنانچہ مذہب کے خلاف جدوجہد بالواسطہ اس دنیا کے خلاف جدوجہد ہے جس کی روحانی خوشبو مذہب ہے۔ مذہبی علم حقیقی علم کا اظہار بھی ہے اور حقیقی علم کے خلاف احتجاج بھی۔ علم کا مطلب ہے دکھ، سفرنگ۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ فکرہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لبرل دوست جو مارکسزم پر تنقید کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مارکسزم نے مذہب کو ایک فنکشنلسٹ قسم کی چیز بنا دیا ہے، کہ ایک ایسا تصور، ایک ایسا خیال، ایک ایسی ایڈیالوجی جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، مقصد فنکشن ہوا۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو وہ بیوقوف بنا دیں تاکہ سرمایہ دارانہ یا جاگیردارانہ یا فیوڈل استحصال جو ہے وہ قائم رہے۔ مگر مارکس اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس جملے کو غور سے پھر سے دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر علم ہے، جو دنیا کے اندر دکھ ہے، جو دنیا کے اندر اوپریشن ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے مذہب کے اندر۔ مذہبی علم جو ہے جس سے اس کی مراد یہ تھی، اب یہ بڑا عجیب سا فکرہ ہے اور مسلمانوں کو تو بہت ہی عجیب لگے گا کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، مگر کرسچینٹی میں اس کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ جب کراس پہ کرسچنز کہتے ہیں کہ جب ان کو کراس پہ کیا تو اس کو ہم جیزس کی سفرنگ کہتے ہیں نا، کہ جیزس نے سفر کیا کس مقصد کے لیے؟ انسانیت کی خاطر، تو اس کو ریلیجس سفرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ اظہار ہے انسان کی اپنی سفرنگ کا۔ فیورباخ بھی یہ کہہ رہا ہے اور مارکس بھی یہ کہہ رہا ہے، اور اس سفرنگ کے خلاف، اس علم کے خلاف، اس دکھ درد کے خلاف ایک علم بغاوت بھی ہے، ایک بغاوت کا پیغام بھی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بات کلیئر نظر آتی ہے کہ مذہب کے اندر جو انسانیت کے ساتھ دکھ درد ہو رہا ہے اس کا عکس ہمیں، مارکس یہ کہہ رہا ہے، ہمیں مذہب کے اندر ملتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کوئی سرمایہ داروں یا جاگیرداروں کی محض سازش نہیں ہے، بلکہ مجبوروں اور محکوموں کی ایک آہ ہے، اور اس کو وہ بالکل کلیئر کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مذہب مجبور مخلوق کی آہ ہے، دل سے محروم دنیا کا دل ہے اور روح سے محروم دنیا کی روح ہے، یہ عوام کی افیون ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ فکرہ کیوں مارکس نے استعمال کیا۔ اگر اس فکرے کو آپ علیحدہ پڑھ لیں کہ یہ عوام کی افیون ہے تو آپ اس طرح سمجھیں گے کہ جیسے یہ کوئی ڈرگ ہے، ریکریشنل قسم کا ڈرگ ہے جو آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ نشہ ہو۔ مگر جب آپ اس جملے کو تسلسل میں پڑھیں گے تو جملہ کیا بنا؟ مذہب مجبور مخلوق کی آہ ہے، دل سے محروم دنیا کا دل ہے، بے دل دنیا کا دل ہے، اور روح سے محروم دنیا کی روح ہے، بے روح دنیا کی روح ہے، یہ عوام کی افہیم ہے۔ اب اس تسلسل میں جب آپ جملے کو پڑھتے ہیں تو اول تو اگر آپ نہیں جانتے کہ افہیم جو ہے مارکس کے زمانے میں کس طرح سے استعمال کی جاتی تھی تو آپ اسی طرح سمجھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ ایک طرف وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسری طرف سے وہ پھر آخری حصے میں کچھ اور کہہ رہا ہے، تو یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہی۔ سینس تب بنے گی جب آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ جو اوپیم ہے، جس کو ہم افیون کہتے ہیں، افہیم کہتے ہیں، وہ تو 20ویں صدی میں جا کے اللیگل ڈکلیئر ہوئی تھی کہ یہ اللیگل ڈرگ ہے۔ 19ویں صدی میں جب مارکس کا زمانہ تھا تو ہاں کچھ لوگ اوپیم کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ وہ نشہ کریں، مگر اس زمانے میں اوپیم اللیگل نہیں تھی۔
اور اس زمانے کے اندر ڈاکٹرز اور ہاسپٹل اس کو باقاعدہ پرسکرائب کیا کرتے تھے. جب کسی کا کوئی آپریشن ہونا تھا یا کسی کو کوئی بہت تکلیف میں تھا تو اس کو سب سے پہلے یہی چیز دی جاتی تھی کہ یہ تھوڑی سی افیون جو ہے وہ آپ لے لیں, اس سے آپ کی درد جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی حل تو نہیں ہے, مگر کم سے کم یہ اس جسم کے اندر جو انتہائی درد ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہم ڈاکٹرز جو ہیں مورفین استعمال کرتے ہیں, اوپیم استعمال نہیں کرتے. مورفین اور اوپیم دونوں جو ہیں وہ ایک ہی پلانٹ سے نکلتے ہیں, اور وہ ظاہری بات ہے پاپی پلانٹ ہے. مورفین اس کی ایک شکل ہے, اوپیم اس کی ایک مختلف شکل ہے. تو اب انہوں نے جو پہلے اوپیم استعمال کرتے تھے, اب انہوں نے اس کو بہتر کر کے مورفین بنا دیا تاکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ کم ہوں اور وہ زیادہ افیکٹو وغیرہ ہو, تو مورفین استعمال ہوتی ہے, مگر وہ دونوں ایک ہی پلانٹ سے نکلتے ہیں. مگر مارکس کے زمانے میں مورفین تھی نہیں, ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. اور مارکس کے زمانے میں جب کسی کا کوئی آپریشن ہونا ہوتا تھا, جب کوئی بے انتہا تکلیف میں ہوتا تھا, تو اس کو ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز جو ہیں افیون دیتے تھے کہ اس کی تکلیف جو ہے تھوڑی کم ہو. اب جب اس نالج سے آپ اس جملے کو دوبارہ پڑھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ مذہب مجبور مخلوق کی آہ ہے, دل سے محروم دنیا کا دل اور روح سے محروم دنیا کی روح ہے, یہ عوام کی افیون ہے. اب آپ کو یہ سمجھے کہ یہ عوام کا پین کلر ہے. یہ مذہب جو ہے وہ ایک ایسی آپ سمجھیں کہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر جہاں پہ ہمیں دکھ درد کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا, اس دنیا کے اندر مذہب جو ہے وہ کم سے کم اس دکھ درد کو قابل برداشت بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے. یہ مارکس بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا کہ آپ کو نشے میں ڈال دیتا ہے. اور اگر آپ وہ پورا پیراگراف ایک دفعہ پڑھیں تو آپ حیران رہیں گے کہ مارکس کیا کچھ کہتا ہے مذہب کے بارے میں. اسی پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ مذہب ایسے شخص کی خود شعوری اور عزت نفس ہے. وہ کہتا ہے کہ مذہب دنیا کا الٹا شعور ہے, کیونکہ دنیا الٹی ہے. اس سے کیا مطلب ہے دنیا الٹی ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ, میں نے آپ کو پہلے بھی بات سمجھایا کہ عوام جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ تاریخ ہم پر کی جاتی ہے, ہم خود تاریخ نہیں کر رہے. انسانیت اس بات کو سمجھ نہیں رہی کہ انسانیت خود سبجیکٹ آف ہسٹری ہے. تاریخ جو ہے وہ آپ ہی کے اعمال کا نام ہے, اسی لیے دنیا الٹی ہے. دنیا الٹی اس سینس میں ہے کہ انسانیت اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے کہ انسانیت بذات خود تاریخ کو طے کرتی ہے. جب وہ اس بات کو سمجھ جائے گی تو دنیا سیدھی ہوگی, اور انسان جو ہے اپنی تاریخ کو جس طرح بہتر سمجھتا ہے اس طرح سے اس کو آگے آرڈر کر سکے گا, پلان کر سکے گا, اس کو ڈائریکٹ کر سکے گا, اپنی تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لے سکے گا, اپنی گرپ میں لے سکے گا. مارکس کہتا ہے کہ مذہب دنیا کا عمومی نظریہ ہے. مارکس کہتا ہے کہ مذہب دنیا کا قاموسی لب لباب ہے. وہ کہتا ہے کہ عمومی صورت میں مذہب دنیا کی منطق ہے. مذہب دنیا کا روحانی نقطہ احترام ہے. مذہب دنیا کا جوش و خروش ہے. مذہب دنیا کی اخلاقی منظوری ہے. مذہب دنیا کا رسمی تکملہ ہے. مذہب دنیا میں تسلی اور دلاسے اور جواز کی بنیاد ہے. مذہب انسانی جوہر کا شاندار ظہور ہے. مذہب اس دنیا میں حقیقی علم کا اظہار کرتا ہے. مذہب مجبور کی آہ ہے. مذہب دل سے محروم دنیا کا دل ہے. مذہب روح سے محروم صورتحال کی روح ہے. مذہب عوام کی افیون ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ باقی ساری چیزیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی, صرف آخری فقرہ آپ نے سنا ہوگا. اکثریت 99% لوگوں نے صرف آخری فقرہ ہی سنا ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مارکس نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. تو اب آگے چلتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کارل مارکس کا یہ نقطہ نظر تھا, ظاہری بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکس کوئی مذہبی آدمی تھا, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کلیئرلی مارکس ایک نان بلیور ہے. آپ اور میں اس کو ایک نان بلیور کی کیٹیگری میں ڈالیں گے, مگر وہ بھی ایک ایسا نان بلیور ہے جو کوئی سمپلسٹک تجزیہ نہیں کرتا مذہب کے اعتبار سے. وہ یہ صرف نہیں کہتا کہ بعض یہ سب ارریشنلٹی ہے اور دقیانوسی ہے یا ایسی کوئی بات ہو. جس طرح کہ آج کے دور کے اندر کرسٹوفر ہچنز کی رائٹنگز آپ کو مل جائیں گی, یا رچرڈ ڈاکنز کی رائٹنگز آپ کو مل جائیں گی, یا سیم ہیرس کی رائٹنگز آپ کو ملیں گی, یا ان کی تقریریں وغیرہ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا ان تقریروں کے اندر کہ یہ لبرل دانشور جو ہیں وہ انتہائی, یا ریشنلسٹ دانشور کہہ لیں, انتہائی ڈسمسو ہیں مذہب کے بارے میں. مطلب وہ اس میں کوئی کمپلیکسٹی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ, اور وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ اگر فرض کر لیں ان کی آرگیومنٹ کو کریکٹ بھی ہم لے لیتے ہیں, فرض کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی آرگیومنٹ درست ہے, تو وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ پھر لاکھوں کروڑوں لوگ
سینچریز تک کیوں مذہبی رہے ہیں؟ مذہب کا اتنا انفلوئنس کیوں رہا ہے؟ اگر بقول آپ کے یہ سب کچھ ارریشنل ہے تو اس کی ریشنل ایکسپلینیشن کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ مذہب پر کیوں یقین کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی دل و جان کیوں قربان کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریشنلسٹ فلاسفر سو کالڈ ہیں وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، مگر جو مارکس نے ایکسپلینیشن دی ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو ایکسپلین کر سکتی ہے، ایکسپلینیشن کہ اتنے ملینز آف لوگ پھر آخر کار مذہب کو کیوں اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ غریب لوگ کیوں مذہب کے اتنے قریب ہیں۔ کیونکہ اگر مذہب ہے ہی محروم عوام کی آ و بقا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ محروم عوام اتنی مضبوطی سے مذہب کو جو ہے تھام لیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو دکھ درد اس دنیا کے ہیں ان کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہ پین کلر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، اور اسی لیے وہ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں کم مذہبی ہونے کے باوجود۔ اب یہ تو بڑا عجیب و غریب بڑی عجیب و غریب قسم کی کانٹرڈکشن آپ کو شاید محسوس ہو رہی ہو، مگر تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کر کے آگے دیکھیں، کچھ اور رائٹنگ سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ مثال طور پہ مارکس کے قریبی ساتھی اور جو کمیونسٹ فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، یا سوشلسٹ فلسفہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بانی میں سے فریڈرک اینگلز کا نام شامل ہوتا ہے، اور اینگلز کا ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے ارلی کرسچینٹی پر، اس کا سادہ سا نام ہے آن ارلی کرسچینٹی۔ ارلی کرسچینٹی میں سر ایکسپلین کر دوں، سے مراد ہے کہ وہ کرسچینٹی جو کہ فلسطین، آج کے اسرائیل کے علاقے کے اندر جس نے جنم لیا، اس کرسچینٹی کو ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے، علیحدہ دیکھا جاتا ہے، جو کہ روم کے اندر جس نے جنم لیا اس کو جینٹائل کرسچینٹی یا لیٹر کرسچینٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو اوریجنل ارلی کرسچینٹی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اینگلز چرچ کی بات نہیں کر رہا، جو روم کے اندر چرچ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ کی جو اپنی تحریک تھی اس کی کیا شکل و صورت تھی۔ تو اس میں اینگلز اپنے مضمون میں یہ لکھتا ہے کہ کرسچینٹی اپنی اوریجنل شکل کے اندر مظلوم عوام کی تحریک تھی، اور سب سے پہلے یہ مذہب تھا غلاموں کا، اور ان لوگوں کا جو کہ وہ غلام جو کہ ابھی آزاد ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کا مذہب تھا جن کو رومن بادشاہت نے، روم کی سلطنت نے دبایا ہوا تھا، تباہ کیا ہوا تھا، اپنے گھروں سے بے گھر کیا ہوا تھا۔ اور کرسچینٹی اور جدید جو صنعتی مزدوروں کی تحریک ہے، یعنی سوشلزم کی تحریک ہے، دونوں یہ کہتی ہیں کہ دنیا کے اندر جو دکھ درد ہے اس سے ہمیں آزادی، نجات ملے گی۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ یہ نجات ہمیں آخرت میں ملے گی۔ یہ اینگلز لکھ رہا ہے، ہمیں اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا آئے گی، جنت کی دنیا، اس کے اندر ہمیں یہ نجات ملے گی۔ جبکہ سوشلزم یہ کہہ رہا ہے، اینگلز کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ اسی نجات کو ہم نے اس دنیا میں پیدا کرنا ہے، اس مادی دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم نے لوگوں کی جو آو بقا ہے، جو ان کی چیخ و پکار ہے، جو ان کے درد ہے، جو ان کا علم ہے، جو ان کی دکھ درد ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے غربت و بے روزگاری اور جو اپریشن ہے، جو ظلم و جبر اور استحصال ہے، اس کو اس دنیا کے اندر ختم کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس دنیا کے اندر جنت تو نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ یہ مادی دنیا ہے، اور جنت کا جو تصور ہے وہ تو ایسا تصور ہے جو کہ کبھی بھی مادی دنیا کے اندر لاگو نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی یوٹوپیائی سوچ نہیں، محاورتاً بات کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کو جنت تو نہیں بنایا جا سکتا، مگر اس دنیا کو ایک بہتر دنیا تو بنایا جا سکتا ہے نا۔ اینگلز جاری رکھتا ہے کہ کرسچینٹی کے لوگوں کو بھی اسی طرح ان پر ظلم و جبر کیا گیا جس طرح کہ آج سوشلسٹوں پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے۔ کرسچینٹی کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں، جس طرح آج سوشلسٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے دشمن ہیں، یا مذہب کے دشمن ہیں، یا خاندان کے دشمن ہیں، یا سماجی استحکام کے دشمن ہیں۔ اور باوجود تمام ظلم و جبر کے کرسچینٹی نے بھی اپنی فتح جو ہے وہ حاصل کی، اور وہ کہتا ہے کہ اسی طرح سوشلزم بھی اپنی فتح ضرور حاصل کرے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ ہیں فریڈرک اینگلز کے۔ ایک اور کتاب میں کا حوالہ دینا چاہوں گا آپ کو کہ فریڈرک اینگلز نے کتاب لکھی دا پیزنٹ واز ان جرمنی 1525۔ اب 1525 وہ تاریخ ہے جب پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن چل رہی تھی، لوتھر کی بہت بڑی تحریک چل رہی تھی، اور لوتھر کی تحریک کے ساتھ جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی پیدا ہوئی، اس کے بالکل ساتھ کسانوں کی بغاوت چل رہی تھی۔ اور کسانوں کی بغاوت کچھ ایسے لوگ اس کی نمائندگی کر رہے تھے، اس کی قیادت کر رہے تھے، جو اب یہ 16ویں صدی کی بات ہو رہی، جو کہ
انتہائی ڈیواؤٹ قسم کے لوگ تھے، بڑے پائس قسم کے لوگ تھے، مذہبی قسم کے لوگ تھے. ان میں انابیپٹسٹ شامل تھے، اس میں تومس منظر شامل تھے. اور تومس منظر اور انابیپٹسٹ کے حوالے سے اینگلز یہ کہتا ہے کہ یہ 16ویں صدی کے جو بڑے منفرد قسم کے پادری تھے، بلیورز تھے، اسٹرانگ، آپ ان کو فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتے ہیں، بنیاد پرست بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ سارے تومس منظر اور انابیپٹسٹ کے بارے میں اینگلز یہ کہتا ہے کہ وہ سب بنیادی طور پہ کمیونسٹ تھے. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے اور برملا یہ لکھتے تھے کہ ہمارے کمیونٹی کے درمیان کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہوگی. ہماری کمیونٹی کے درمیان جو کچھ ہمارے پاس ہے مال و دولت کی شکل میں، اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے شیئر کریں گے کہ ہماری کمیونٹی میں کسی قسم کی کوئی غربت نہ ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے، چاہے اس نے کام کیا ہو یا بیمار ہو، جو مرضی ہو، کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا. تو اینگلز کہتا ہے کہ یہی کمیونزم ہے. تو بڑی حیران کن قسم کی بات ہے. اور میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ، اور آپ کو بھی شاید یہی نظر آتا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی آ جائے تو ان کی نظر میں بھی کوئی آ جائے اور وہ کوئی بھوکا ہو، بے کس ہو، لاچار ہو، بیچارہ ہو، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کچھ سرپلس ہو، کچھ زائد ہو، اور حضور پاک یہ نہ کہیں کہ بھئی اس فرد کو دیا جائے جس کی، اس ضرورت مند کو دیا جائے جس کی ضرورت ہے. اب اس کی آپ حدیث بھی نکال سکتے ہیں اور قرآن مجید سے بھی آپ آیات جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. کارل کاؤٹسکی نے کتاب لکھی 1908 میں. اب بہت سارے مارکسسٹ جو ہے نا وہ تو کارل کاؤٹسکی کو گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ لینن نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی، دا رینیگیڈ کاؤٹسکی، یعنی کاؤٹسکی بھگوڑا. مگر کارل کاؤٹسکی کی جو ارلی ورکس ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، اور تاریخ میں جو اس کا کام ہے وہ انتہائی شاندار ہے. اس نے کتاب لکھی فاؤنڈیشنز آف کرسچینٹی، جو کہ 1908 کے اندر پبلش ہوئی، اور اس کتاب کے اندر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پرولتاری تحریک تھی اور ایک کمیونسٹ تحریک تھی. وہ کہتا ہے یہ مزدور اور محکوم طبقے کی تحریک تھی. اس میں جو زیلٹس تھے اور ایسنیز تھے، انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی جس کا نام تھا دا میسیانک کمیونٹی، جو کہ مسایہ چاہتے تھے. مگر ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک طبقاتی جدوجہد کر رہے تھے، روم کی سلطنت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، اور روم کے ساتھ جو جڑے ہوئے امیر لوگ تھے جوئش کمیونٹی کے اندر، ان کے خلاف بھی جدوجہد کر رہے تھے. میں آپ کو ایک حوالہ ہی دوں گا جس میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ blessed be ye poor for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now for ye shall laugh. But woe unto you that are rich, for ye have received your consolation. Woe unto you that are full, for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. اب آپ ان فکروں کے اندر یہ بڑا صاف دیکھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ خدا غریبوں کے ساتھ ہے، امیروں کے ساتھ نہیں ہے. جیسس کرائسٹ کا ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. کہ ایک سوئی کی سوراخ میں سے ایک اونٹ گزر جائے گا اس سے پہلے کہ کوئی امیر آدمی جو ہے وہ جنت جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سوچیں اس سے زیادہ بلیٹنٹ ان یور فیس کلاس اسٹرگل کوئی نہیں ہو سکتی میرے خیال میں. اور اس قسم کی کئی آیات جو ہیں آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی ملیں گی، جس کے اندر مثال کے طور پہ جس کے اندر یہ لکھا ہے جو منی لینڈر ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ جو منی لینڈر ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا، جو سود لیتا ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ God has declared war against the money lender. خدا تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا کہ میں جو سود لیتا ہے اس کے خلاف جنگ، اس کے خلاف جہاد ہوگا، اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوگی. امیزنگ. تو اس سے زیادہ کیا ایویڈنس دی جا سکتی ہے کہ کرسچینٹی اور اسلام ہمیشہ یہ محکوم اور مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، نہ کہ امیر اور ظالم کا ساتھ دیں، اپنے اس زمانے کے امیر یا ظالم کا ساتھ دیں. مزید کاؤٹسکی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کو کئی ایسی چیزیں مل جائیں گی، اس کے اندر کئی ایسے فکرے مل جائیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو
کرسچن کمیونٹی تھی، شروع کی بنی ہوئی ارلی کرسچن کمیونٹی تھی، وہ اپنے درمیان کسی قسم کے ضرورت مند کی ضرورت سب سے پہلے پوری کرنا اپنا بنیادی فرض سمجھتے تھے۔ مثال طور پہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہیں وہ اپنا ایک کپڑا اس کو دے دے، جس کے پاس کپڑے نہیں، جس کے پاس کھانا زیادہ ہے وہ اپنا کھانا اس کے ساتھ شیئر کرے جو بھوکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو بائبل میں بھی ملیں گی اور آپ کو قرآن مجید میں بھی ملیں گی۔ لے جی اب آتے ہیں ولادیمیر لینن پر، جس نے کہ انقلاب لیڈ کیا۔ اب لینن کیا کہتا تھا، یعنی کہ روس کا کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر جس نے بیسکلی کمیونسٹ پارٹی بنائی ایک طرح سے، اور عالمی طور پہ اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لینن کہ جی ہماری ریاست کے حوالے سے مذہب جو ہے وہ ایک نجی معاملہ ہوگا، ریاست مذہب کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، نہ مذہب کے خلاف مداخلت کرے گی، نہ مذہب کے حق میں مداخلت کرے گی، اور مکمل آزادی ہوگی ہر انسان کو کہ وہ جس طرح سے بہتر سمجھے اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتا ہے، اس کو پھیلا بھی سکتا ہے، اور اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ مذہبی نہیں رہنا چاہتا تو اس کو بھی اتنی آزادی ہوگی۔ مذہب اور ریاست کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کے آئین میں بھی لکھی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک فلسافیکل ریزن بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لینن کہتا ہے کہ یونٹی ان دس ریولوشنری اسٹرگل آف دی اوپریسڈ class for the creation of paradise on earth is more important to us than unity of proletariat opinion on paradise in heaven۔ اس دنیا کے اندر غریبوں کا اتحاد قائم کر کے اس دنیا کو جنت بنانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے اتفاق کریں کہ اس دنیا کے بعد جنت میں کیا ہوگا، یا اس دنیا کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پارٹی کے پروگرام کے اندر ایتھیزم نہیں شامل کرتے۔ کتنی کلیئر ہو گئی بات؟ اور بیسکلی یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی مکمل آزادی میں یقین کرتے ہیں، مذہب کی بھی آزادی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے جو کہ مذہب پر یقین نہ رکھیں۔ آپ اس سے ہو سکتا ہے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، مگر بہرحال میرا فرض یہ بنتا تھا کہ میں آپ کو کلیئرلی یہ بتاؤں کہ جو مارکسسٹ نقطہ نظر ہے وہ کس طرح مارکس کے فیورباخین انالیسس سے نکلتا ایک سیکولر سٹیٹ کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا اور کچھ 1-2 نئی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ لیکچر سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، مگر نالج کی ایڈوانسمنٹ کے لیے اور نالج کے آگے بڑھنے کے لیے، اس کے تسلسل کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کم سے کم تمام جو انفلوئنشل فلاسفرز ہیں دنیا کے اندر، جن کا اثر رہا ہے، جنہوں نے دنیا کی سوچ کو تبدیل کیا ہے، ان کا نقطہ نظر سمجھیں۔ بہت شکریہ۔